یعنی ایسے ایمان کی آپ کو دعوت دی جا رہی ہے جو مکمل ایمان ہو، اور ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمیں ایمان کی تکمیل حاصل ہو، ہمیں ایمان کامل حاصل ہو۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم نماز سے ہمارا ایمان مکمل ہوگا، روزے سے، حج سے، زکوٰۃ سے، یہ بھی اسلام کے شعبے ہیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں ایک ایسی بات ارشاد فرمائی، اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ جس آدمی کے اندر، جس انسان کے اندر، جس مسلمان کے اندر یہ صفات ہوگی تو اس کا ایمان مکمل ہو گیا، اور جس کے اندر یہ صفات نہیں ہوں گی اس کا ایمان نامکمل ہوگا۔ چنانچہ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، من احب للہ، جس شخص نے لوگوں سے اللہ کے لیے محبت کی، وابغض للہ، اور لوگوں سے اللہ کے لیے نفرت کی، واعطى للہ، اور لوگوں کو اللہ کے لیے دیا، ومنع للہ، اور اللہ کے لیے ہی منع کیا لوگوں کو، فقد استکمل الایمان، پس اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ اس حدیث مبارکہ کو پھر سنیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اپنے ایمان کی تکمیل چاہتے ہو تو ان 4 باتوں پہ عمل کرو۔ من احب للہ، فرمایا کہ جو اللہ کے لیے لوگوں سے محبت کرے، وابغض للہ، جو لوگوں سے اللہ کے لیے نفرت کرے، واعطى للہ، اور لوگوں کو اللہ کے لیے دے، ومنع للہ، اور اللہ کے لیے لوگوں کو کسی چیز سے روکے، فقد استکمل الایمان، اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ چنانچہ یہ 4 باتیں ہم مختصراً دیکھ لیں کہ ہمارے اندر موجود ہیں یا نہیں۔ اگر ہیں تو الحمدللہ، اللہ کا شکر، اور اگر نہیں ہے تو ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے فرمایا کہ احب للہ، اللہ کے لیے لوگوں سے محبت۔ دنیا میں انسانوں سے محبت مختلف وجوہات کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ کسی کی مال کی وجہ سے اس سے محبت کی جاتی ہے، کسی کی ذاتی صفات کی وجہ سے اس سے محبت کی جاتی ہے، کسی سے اس کی حسب نسب کی وجہ سے محبت کی جاتی ہے، کسی کی جاہ و جلال کی وجہ سے اس سے محبت کی جاتی ہے، کسی کی اقتدار کی وجہ سے اس سے محبت کی جاتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کسی بھی قسم کی کسی انسان سے محبت نہ ہو، صرف اور صرف اللہ کے لیے محبت ہو۔ اللہ کے لیے محبت کا کیا مطلب؟ اللہ کے لیے محبت کا یہ مطلب ہے کہ اس میں انسان کی ذاتی کوئی خواہش شامل نہ ہو، محض اللہ کے لیے محبت ہے بس۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے صرف اس لیے محبت کرے کہ وہ کلمہ گو ہے، اللہ پر ایمان لاتا ہے، فرمایا کہ جب قیامت کا وقت ہوگا اور دنیا نفسہ نفسی کے عالم میں ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے لوگ اپنے پسینوں میں ڈوب چکے ہوں گے، لیکن جو لوگوں سے اللہ کے لیے تعلق رکھتا ہوگا وہ اس دن، قیامت کے دن، بڑے اطمینان سے اللہ کے عرش کے نیچے بیٹھا ہوگا، کیونکہ اس کا کسی سے تعلق کسی بھی مفاد کے لیے نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی احب لاخیہ ما یحب لنفسہ، فرمایا کہ تم تب تک کامل مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرو۔ جب بندے میں یہ بات پیدا ہو جائے تو پھر وہ بندہ کامل مومن بن گیا۔ چنانچہ ہم اپنی زندگی میں دیکھ لیں، کیا ہم اپنے بھائیوں کے لیے وہی چیز پسند کرتے ہیں جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں؟ مشاہدہ تو یہی ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ ہم دوسروں کے لیے ہمیشہ وہ رستہ یا وہ چیز پسند کرتے ہیں جو اپنی ذات سے کم تر ہو، لہٰذا یہ ایمان کے اندر نقص پیدا ہو گیا
کہ لوگوں سے محض اس لیے تعلق ہو کہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، بس اسی لیے لوگوں سے محبت کی جائے۔ تو یہ ہوئی اللہ کے لیے محبت کسی سے کرنا۔ ایک آدمی اپنی اولاد سے صرف اس لیے محبت کرتا ہے کہ وہ اس کی اولاد ہے، یہ بھی ایک محبت ہے، فطری محبت ہے۔ لیکن ایک آدمی اپنی اولاد سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، اس کا خیال رکھنا، اس کی تربیت کرنا، اس کے ساتھ محبت سے پیش آنا، تو یہ محبت اللہ کے لیے ہوگی۔ ایک آدمی بیوی کے ساتھ اس لیے محبت کرتا ہے کہ وہ اس کے نکاح میں موجود ہے، یہ بھی ایک قسم کی محبت ہے۔ لیکن ایک آدمی اس محبت کو یہ کہتا ہے کہ میں اس سے اس لیے محبت کرتا ہوں، اس لیے کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے اور اس حکم کو پورا کرنے کے لیے اس سے محبت کر رہا ہوں، تو یہ محبت اللہ کے لیے۔ اپنے عزیز و اقارب سے محبت کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تم میں سے چاہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو، اس کے رزق میں برکت ہو، وہ اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی کا کیا مطلب؟ صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص آپ کے ساتھ اچھا نہ کرے، آپ اس کے ساتھ اچھا کریں، اسے صلہ رحمی کہتے ہیں۔ اخلاق یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ اچھا کرے تو آپ اس کے ساتھ اچھا کریں، یہ تو ہمارا مروجہ طریقہ ہے۔ اس نے شادی پہ بلایا تو ہم بلائیں گے، وہ فوتگی پہ آیا تو ہم جائیں گے۔ لیکن اخلاق یہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں کہ میں صرف اللہ کے لیے آیا ہوں، کہ جو تمہیں محروم رکھے تم اس کو بھی دو۔ تو من احب للہ، پہلی چیز کیا بیان فرمائی کہ اللہ کے لیے لوگوں سے محبت کی جائے۔ صحابہ کرام کی اللہ تعالیٰ نے خاص صفت بیان فرمائی کہ صحابہ رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، اشداء علی الکفار، اور کافروں پر شدید تھے۔ ہم آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں اور کافر ہمارے اوپر غالب ہیں۔ یہ لازمی تقاضا ہے کہ جب باہمی اتحاد ٹوٹتا ہے، آپس کا اتحاد ٹوٹتا ہے، تو باہر کے لوگ آپ کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا، کہتے ہیں جدوں تک بھرا کٹھے رہن، کوئی بندہ کسی سے میلی اکھ چاہ کے نہیں دیکھ سکتا۔ انہیں مثال کے لیے ماں باپ سمجھاتے ہیں کہ دیکھو تم بھائی اکٹھے رہو گے تو تم ایک طاقت رہو گے، جیسے تم بکھرو گے تو لوگ تمہارے اوپر وار کریں گے۔ مسلمانوں کے درمیان باہمی اتحاد توڑا گیا، باہمی محبتیں ختم ہوئیں، اسی لیے پوری دنیا ہمارے اوپر غالب ہے۔ اور صحابہ میں ایک دوسرے سے محبت تھی اور محض اللہ کے لیے محبت تھی، کوئی ذاتی تقاضا نہیں تھا۔ تو پہلی صفت یہ ہوئی من احب للہ، لوگوں سے اللہ کے لیے محبت کرنا، وابغض للہ، اور لوگوں سے اللہ کے لیے بغض رکھنا، نفرت رکھنا۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ کسی بھی انسان کی نفرت آپ کے دل میں نہیں ہونی چاہیے، خواہ وہ جتنا ہی اعمال میں برا ہو، کسی بھی انسان کی نفرت آپ کے دل میں نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن چند قسم کے لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ ان سے محبت نہ کرو۔ یعنی ایک اس کی مثال آپ ایسے سمجھیں کہ ایک آدمی نے دکان بنائی ہو اور اس کے پاس 500 لوگ کسٹمر آتے ہوں، تو 500 لوگ اس کے کسٹمر تو ہیں لیکن کسی سے وہ محبت نہیں کرتا۔ یعنی انسانیت کے ناطے شریعت نے حکم دیا کہ اگر کافر بھی تمہارے ساتھ گفتگو کرے، اچھے لہجے سے بات کرو، اچھے اخلاق سے بات کرو، اچھے چہرے سے بات کرو، یہ اخلاقی حکم ہے، چاہے سامنے کافر بھی ہو۔ لیکن دلی محبت کا حکم نہیں، جو تم مومن سے رکھتے ہو وہ محبت نہیں کر سکتے آپ۔ چنانچہ علماء نے لکھا 4 لوگوں سے دوستی نہیں کرنی چاہیے۔ کافر سے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود فرمایا لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ مومنوں کو یہ بات مناسب نہیں کہ وہ کافروں سے دوستی کرے۔ دوسرا فرمایا ظالم سے کبھی دوستی نہ کرے۔ ظالم سے دوستی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی اس کے ظلم میں اس کے ساتھ شریک ہیں، آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کی حوصلہ شکنی کریں۔
ظاہر ہے کہ آج معاشرے میں جو ظلم بڑھ رہا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ظالم کی پیٹھ پر کسی نہ کسی کا ہاتھ ہے۔ قاتل بازاروں میں دن دناتے پھر رہے ہیں اور مقتول ذلیل ہو رہے ہیں۔ تو ظالم کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ تاریخ اگر آپ پڑھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اگر مسلمانوں نے بھی ظلم کیا کسی پر تو اللہ تعالیٰ کی غیبی طاقت کافروں کے ساتھ مل کے مسلمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب مسلط کیا۔ چنانچہ چنگیز خان کے بارے میں آپ نے سنا کہ اس نے ہزاروں مسلمانوں کا قتل عام کیا، لیکن اس کا سبب کیا تھا؟ پہلے مسلمانوں نے ظلم کیا کہ اس کا لشکر جا رہا تھا خراسان کے علاقے سے، تو مسلمانوں نے بغیر کسی وجہ کے ان کو پکڑ لیا اور قتل کر دیا اور ذبح کر دیا، مسلح کر دیا، عذاب ہی کاٹ دی، آنکھوں میں سیخیں انہوں نے ڈالی ان کی۔ تو چنگیز خان نے اس وقت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ چنگیز خان نے اپنے لباس اتار دیا اور اونچے ٹیلے پہ جا کے ریت سے لوٹ پوٹ ہو کے اس نے کہا کہ اے مسلمانوں کے رب، تیرے بندوں نے میرے بندوں پہ ظلم کیا، مجھے اس کا بدلہ چاہیے۔ اور کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے علاقے میں غیب سے لوگوں نے یہ آواز سنی، ایھا الکفر اقتلوا الفجر، اے کافروں کی جماعت ان سب مسلمانوں کو قتل کر دو۔ آپ حیران ہوں گے کہ جب مسلمان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو کفار کو اللہ تعالیٰ طاقت بنا دیتے ہیں، اللہ کی غیبی طاقتیں ان کے ساتھ شریک ہو جاتی ہیں۔ مسلمان کے ساتھ اللہ کی طاقت تب ہوتی ہے جب مسلمان اللہ کا ہو۔ جب مسلمان کا ایمان اللہ سے ہٹے تو مسلمان گھبراہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اب غضب اللہ کے فرمایا کہ ظالم سے کبھی دوستی نہ کرے۔ تیسرا فرمایا کہ فاسق سے، جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، یعنی آپ کو پتہ ہے کہ ایک آدمی زانی ہے، شرابی ہے، اس کے ساتھ دلی ہمدردی دوستی نہ کریں، اس کی صحبت میں نہ بیٹھیں۔ اس کے ساتھ بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ ان قریب آپ بھی اسی گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اور چوتھی بات فرمائی، بدعتی کا منہ نہ لگے، جو بدعت کرتا ہو، دین میں نئی نئی باتیں گھڑتا ہو، اس کے ساتھ نہ بیٹھے، اس سے دوستی نہ کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدعتی کے منہ نہیں لگنا چاہیے۔ جو شخص بدعتی کا اکرام کرے اس نے یوں سمجھی کہ دین کو گرا دیا۔ تو دوسری چیز یہ بیان فرمائی کہ اب غضب اللہ، لوگوں سے اللہ کے لیے نفرت کی جائے۔ جیسے ہم قرآن پاک میں ہم روزانہ وطر کے اندر ہم پڑھتے ہیں وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر۔ آگے ونشکرک ولا نکفرک، کہ میں آپ کا شکر کرتا ہوں اور آپ کی ناشکری نہیں کرتا، ونترک من یفجرک، اور ہر اس شخص سے دوستی چھوڑتا ہوں جو آپ کا نافرمان ہے۔ اس لیے نفرت نہیں کر رہا کہ وہ ایک انسان ہے، اس کے اخلاقی حقوق میرے ذمے ہیں۔ اگر میرا پڑوسی ہے تو میں اس کے ساتھ ہمدردی کروں گا، اس کے حقوق میں نہیں ماروں گا، لیکن میں اس سے دلی ہمدردی نہیں رکھ سکتا اس کو گناہ میں مبتلا ہوتے ہوئے۔ تیسری چیز بیان فرمائی وَآتَى لِلَّهِ، لوگوں کے لیے اللہ کو دینا۔ کسی بھی قسم کی تعریف کی خواہش اگر انسان کے دل میں پیدا ہو جائے تو انسان کا عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ایک ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کے اللہ والے گزرے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ اخلاص کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ کبھی تم نے بکریوں کے درمیان میں نماز پڑھی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، میں بکریاں چراتا ہوں تو میں نماز پڑھتا ہوں، بکریاں ارد گرد چر رہی ہوتی ہیں۔ تو فرمایا کہ کبھی سلام پھیرنے کے بعد تمہیں خواہش پیدا ہوئی کہ یہ بکریاں تمہاری تعریف کریں؟ انہوں نے کہا نہیں، کبھی نہیں ہوئی۔ فرمایا بالکل اخلاص اسی کو کہتے ہیں کہ تم عبادت کرو جس طرح تمہیں بکریوں سے کسی قسم کی تعریف کی امید نہیں، دنیا میں تمام انسانوں سے کسی بھی قسم کی تعریف کی تمہیں امید نہ ہو، یہ ہے اخلاص۔ ایک واقعہ ایک ساتھی بتا رہے تھے، فرمایا کہنے لگے کہ مسجد کے لیے چندہ اکٹھا کیا، اخلاص کا واقعہ سنیں کہ اللہ کے لیے دینے کا کیا مطلب ہے۔
باہر کے کسی ملک کے ایک نوجوان تھے، لیکن بہت اچھے مسلمان، پابند شریعت تھے، باہر جاب کرتے تھے۔ مسجد کے لیے چندہ اکٹھا کیا تو امام صاحب نے ترغیب دی کہ بھائی مسجد کے لیے چندہ کرنا ہے تو ہمیں کچھ، کیونکہ ہم نے دوبارہ عمارت کھڑی کرنی ہے تو پیسے چاہیے۔ تو اعلان ختم ہو گیا تو بعد میں وہ ساتھی نوجوان پرسنلی ان کو ملے اور کہا کہ 2 لاکھ درہم میری طرف سے پوری عمارت کے لیے، جتنا بھی آئندہ خرچ ہونے والا ہے میں آپ کو دے رہا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بہت خوش ہوئے۔ اگلے دن وہ نوجوان مسجد میں تھے، اب دوبارہ امام صاحب نے اعلان کیا کہ جی ماشاءاللہ، جیسے ہمارے اعلان ہوتا ہے ماشاءاللہ 20 روپے فلانے نے، 50 روپے فلانے نے۔ تو انہوں نے، امام صاحب نے کہا کہ دیکھیں ماشاءاللہ جی یہ فلاں صاحب ہیں، ان کا نام لے دیا، وہ بیٹھے تھے، یہ فلاں صاحب ہیں، انہوں نے اللہ کے لیے 2 لاکھ درہم دیے ہیں، تو ماشاءاللہ اللہ ان کا صدقہ قبول کرے، آپ حضرات بھی مزید اس میں ہمت کریں۔ تو وہ نوجوان کھڑے ہوئے وہی سب کے سامنے، انہوں نے کہا ایسا ہے کہ میں نے اپنی والدہ سے مشورہ کیے بغیر آپ کو پیسے دیے تھے، لہٰذا میں معذرت چاہتا ہوں، میرے پیسے مجھے واپس کر دیں۔ اب سب کے سامنے انہوں نے پیسے واپس مانگ لیے اور امام صاحب نہ بھی نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے پیسے واپس کر دیے۔ جب سب لوگ چلے گئے، وہ نوجوان پھر ان کو پرسنلی ملے اور وہ 2 لاکھ واپس دے دیے۔ کہا کہ میں نے کسی سے تعریف کروانے کے لیے پیسے نہیں دیے تھے، میں نے تو اللہ کی رضا کے لیے دیے تھے، آپ نے سب کے سامنے میرا نام لے دیا، لہٰذا اس نام کو ختم کرنے کے لیے میں نے یہ عمل کیا، اب یہ دوبارہ سے میری طرف سے رکھ لیں اور میرا نام نہ دے کسی کے سامنے۔ یہ ہے اخلاص کہ اللہ کے لیے دینے کا یہ مطلب ہے۔ اور ہمارا کیا ہے، ہم تو 10 روپے دے دیں، دن میں 10 دفعہ جتلا دیتے ہیں۔ ہاں جی وہ جا رہے تھے، میں تو دے دی 10 روپے، پھر میں نے نہیں دیکھا پھر ہے۔ تو عطا للہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے لیے دیا جائے اور کسی بھی قسم کی تعریف کی امید نہ کی جائے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کا ایک واقعہ ہے کہ مال غنیمت اکٹھا ہوا تو فتح ہو گئی مدائن کے علاقوں میں، تو ایک جو نوجوان آئے، سب لوگ مال غنیمت اکٹھا کر رہے تھے، چہرہ ڈھانپا ہوا نوجوان آئے اور ان کے کپڑے میں کوئی چیز تھی، انہوں نے وہ آگے مال غنیمت میں جمع کروا دی۔ تو جب انہوں نے سعد بن ابی وقاص ان کو کھول کے دیکھا تو وہ بادشاہ کا تاج تھا سر کا، جو ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا تھا، تو بظاہر ان کی کپڑے بھی میلے تھے۔ تو سعد بن ابی وقاص حیران ہوئے، انہوں نے فرمایا یہ آپ رکھ لیتے، کیونکہ مال غنیمت تھا، آپ رکھ سکتے تھے، اور آپ نے ہی بادشاہ کو قتل کیا، آپ کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جس رب کے لیے میں نے اسے قتل کیا وہ رب میرا نام جانتا ہے، اور اسی رب کے لیے میں نے یہ آپ کو دے دیا، وہ رب میرا نام جانتا ہے، اسی لیے آپ کو نام بتانے کی ضرورت نہیں۔ یہ ہے عطا للہ کا مطلب۔ اور آخری بات فرمائی ومنع للہ، اللہ کے لیے روک دینا، یعنی کسی چیز کو، اس کی مختصر مثال یہ ہے کہ جیسے ماں ایک والد کو بیٹا کہہ دے کہ ابو مجھے ٹی وی لگوا کے دے دیں، ابو مجھے آئی فون لے کے دے دیں، میں ذرا اس میں موویز دیکھتا ہوں، میں فلمیں دیکھتا ہوں، میں گانے دیکھتا ہوں، اور میرے لیے مجھے ذرا مشکل ہوتی ہے، تو والد اس کو منع کر دے کہ نہیں تمہیں نہیں لے کے دیتا، باوجود یہ کہ والد کی بات وسعت ہے، وہ لے کے دے سکتا ہے، لیکن بیٹا کہتا ہے کہ مجھے گناہ کا کوئی چیز چاہیے اور والد منع کر دے، تو یہ منع کرنا اس کا اللہ کے لیے ہوگا۔ اس کی مثال یہ دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرما تھے اور مملکت کا کوئی کام، کچھ تحریر لکھ رہے تھے، اور جو کیا کہتے ہیں اسے، وہ جو جلاتے تھے پرانے زمانے میں، نہیں یہ وہ جو لائٹ کی جگہ پہ جلاتے تھے تیل والا دیا جو تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیا جلا کے اس کے نیچے ملک کا کوئی کام کر رہے تھے، کوئی تحریر لکھ رہے تھے۔ تو اسی دوران حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے، دروازہ بجایا، دستک دی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ پوچھا کہ علی کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ محض آپ سے ملاقات کے لیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ پوچھا کہ کہیں مملکت کا کوئی کام تو نہیں؟
کوئی انتظامی امور کو ہو، کوئی کام ہو، فرمایا نہیں، محض آپ کو ملنے کے لیے آیا ہوں۔ تو آپ نے وہ دیا بجھا دیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ مہمان کے آنے پر لوگ دیے جلاتے ہیں، آپ نے بجھا دیا۔ فرمایا بالکل بجھایا، اس لیے کہ یہ دیا تھا مملکت کا، اور اس پہ میں کام بھی مملکت کا ہی کر رہا تھا۔ آپ کی اور میری گفتگو جو ہے وہ ذاتی گفتگو ہوگی، لہٰذا اس روشنی میں ہم ذاتی گفتگو بھی نہیں کر سکتے، لہٰذا اس لیے دیا بند کر دی۔ یہ ہے منع اللہ، اللہ کے لیے منع کر دی اور احتیاط کی کہ کہیں تھوڑی سی بھی خطا نہ ہو جائے اور مجھ سے اللہ میں ناراض نہ ہو جائے۔ تو یہ چار چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، من احب للہ کہ لوگوں سے اللہ کے لیے تعلق رکھو، محبت کرو، وابغض للہ اگر نفرت کرنی ہو تو بھی اللہ کے لیے کرو، ذاتی اس میں بغض اور عداوت اور غصہ اپنا ذاتی شامل نہ ہو، وآتى للہ اگر اللہ کے راستے میں دو تو بھی اللہ کے لیے دو، اور ومنع للہ اور فرمایا کہ اللہ کے لیے روک دو کسی چیز کو، فرمایا فقد استکمل الایمان پھر تمہارا ایمان مکمل ہے، پھر تمہیں بشارت ہو کہ تم ایمان کامل والے ہو، اور اس ایمان والا شخص سیدھا جنت میں جائے گا، بغیر حساب و کتاب جنت میں جائے گا۔ دعا فرمائے اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔